بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کریں۔ مسجد میں شور مچانا، مذاق کرنا، بازار کا بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کرے۔ اسی طرح مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہو اور مسجد میں پیشاب یا پاخانہ کرے یا توکے۔ اسی طرح مسجد میں تیر اور تلوار نہ نکالے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسجدوں سے دور رکھو، یعنی مسجدوں میں نہ لے جاؤ اپنے بچوں کو، مجنونوں کو، خرید و فروخت کو، جھگڑوں کو، شور غل کو، حدود قائم کرنے کو اور تلواروں کے نکالنے کو۔ مسجد میں توکنے سے احتیاط کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں توکنا گناہ ہے، اور اگر توک دیا تو اس کا کفارہ اس توک کو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو بد دعا دو اور کہو کہ اللہ وہ چیز تجھے واپس نہ کرے۔ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر و تلاوت کرے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھے اور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو پہلے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ نبی کریم علیہ السلام جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم قائم کیجیے اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائے جو اپنے دین و اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ مؤذن اور امامت کے فرائض انجام دیجیے جو معاوضہ نہ لے اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فرض نماز کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے اس کا ثواب محرم حاجی کی طرح ہوتا ہے، اور جو چاشت کی نماز کی عرض سے چل کر جاتا ہے اور صرف چاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ادب کی وجہ سے امام اعظم بنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کا بہت احترام و ادب کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سنرسیدہ فقیہ سے دریافت کرتی۔ ایسی موقع پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب اور احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا
کہ معمر فقیہ کو مسئلہ کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھ لیتے، پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تواضع اور ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہے وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے۔ اس ادب و احترام کے صدقے ہی امام اعظم بنے۔ جزاک اللہ۔